محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ابھی آپ نے سورہ الاسراء کی آیت نمبر 20 سے لے کر 27 تک کی تلاوت سنی. آئیے اب اس کی تفاسیر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا بیان فرمایا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلن نمد ہؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظور. سب کو ہم امداد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور نہیں ہے تیرے رب کا عطیہ روکا ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات واضح فرما دی کہ اللہ کی جو امداد ہے وہ سب کے لیے ہے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے جو کہ رب کو مانتے ہیں اور رب کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور ان کو بھی اللہ دے رہا ہے جو رب پہ ایمان نہیں رکھتے، رب کو نہیں مانتے. اللہ کا عطیہ سب کے لیے، اللہ نے کسی کے لیے روکا نہیں ہے. اس کی تفاسیر میں ذکر کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ من کا یرید الحاجہ، جو شخص چاہتا ہے صرف دنیا، ہم جلدی کرتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو ہم چاہتے اور جس کے لیے چاہیں. نہ ہر ایک کو دیتے ہیں اور نہ اس کی مرضی کے مطابق دیتے ہیں، لیکن اس کی آخرت برباد ہے. آیات ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور وہ اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے اور مومن ہے تو اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی. باقی رہا معاملہ خوراک، لباس اور صحت وغیرہ کا تو آیت کلا نمد، ہر ایک کو ہم دیتے ہیں، ہؤلاء، ان کو بھی جو دنیا کے طالب ہیں، وہؤلاء، اور ان کو بھی جو آخرت کے طالب ہیں. بقدر ضرورت رزق سب کو ملے گا. آیات وما من دابۃ اللہ علی اللہ رزقہا، کوئی جاندار چیز نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو. رزق کا دروازہ رب تعالیٰ کسی پر بند نہیں کرتے. باقی کسی کو زیادہ دینا ہے یا تھوڑا دینا ہے وہ الگ بات ہے. رزق کسی کا وہ بند نہیں کرتا، چاہے کوئی اسے جھوٹا کہے، نہ مانے. اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت خدا کو برا بلا کہنا. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یسبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، ابن آدم مجھے گالیاں نکالتا ہے حالانکہ اسے گالیاں نکالنے کا کوئی حق نہیں. یکذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے اس کا بھی اسے حق نہیں پہنچتا. گالیاں کیسے نکالتا ہے؟ یدعولی ولدا، میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے. رب تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا رب کو گالی دینا ہے.
جیسے ہمارے ثابت النص اولاد کے بارے میں کوئی ہمیں کہے یہ تمہاری اولاد نہیں ہے، یہ ہمارے حق میں گالی ہے، اسی طرح رب تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنا اس کے لیے گالی ہے۔ اور جھٹلاتا کس طرح سے ہے؟ کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی، میں کہتا ہوں قیامت ضرور برپا ہوگی تو یہ کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، رزق، خوراک، صحت وغیرہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عطاء ربک، یہ تیرے رب کا عطیہ ہے سب کے لیے۔ آیات وما کان عطاء ربک محظور، اور نہیں ہے تیرے رب کا عطیہ روکا ہوا۔ خوراک، صحت کا عطیہ کسی سے روکا ہوا نہیں ہے، چاہے کوئی فرما بردار ہے یا نافرمان ہے۔ انظر، دیکھو اے مخاطب، آیات کیف فصلنا بعضهم علی بعض، کیسے ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر، کسی کو شکل میں فضیلت دی، کسی کو قد میں، کسی کو مال میں، کسی کو علم میں فضیلت دی، کسی کو کسی چیز میں اور کسی کو کسی چیز میں۔ فرمایا یہ دنیا کی فضیلتیں کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہیں۔ آیات وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرَ درجات، اور البتہ آخرت بہت بڑی ہے درجات کے لحاظ سے۔ یہ کوشش کرو کہ آخرت درجوں میں کمی نہ آئے۔ دنیا کا کیا اعتبار ہے؟ اب ہے ایک لمحے کے بعد نہیں ہے، صبح ہے شام کو نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، یہ بالکل بے وفا زندگی ہے، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آیات ہے اس کی وَأَكْبَرَ تَفْضِيلًا، اور بہت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ اور آخرت کے لیے کرنا کیا ہے؟ ہم جہاں پر جتنی چیز ابھی ہم نے پڑھی اس میں دنیا اور آخرت کے حوالے سے ذکر اور بات چیت ہو رہی ہے، تو اس میں جب آخرت کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے تو آخرت کے حوالے سے جو ہے ہمیں کرنا کیا ہے؟ فضیلت کے اعتبار سے اور آخرت کے لیے کرنا کیا ہے؟ مشرک دلیل و مشرک جو ہے وہ ذلیل بھی ہوگا اور خوار بھی ہوگا۔ سب سے بڑی چیز فرمایا آیت لا تجعل مع اللہ آخر، نہ بنائے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا معبود۔ مشکل کشا، حاجت روا، کوئی فریاد رس، کوئی دستگیر، کوئی قانون بنانے والا، کوئی رزق دینے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی صحت دینے والا رب تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اے مخاطب، اگر تو نے رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اس کی آیت ہے فقعد مذموم مخذول، پس بیٹھا رہے گا مذمت کیا ہوا، رسوا کیا ہوا، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہو گے، اور ساری کائنات مذمت اور رسوا کرے گی۔ لہٰذا آج وقت ہے دنیا میں ہی سمجھ جاؤ اور رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ کو ذات میں بھی وحدہ لا شریک لہ سمجھو، اور صفات میں بھی وحدہ لا شریک لہ سمجھو۔ اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت وقص ربک، اور حکم دیا کہ آپ کے سے رب نے آیت الا تعبدوا ولا ایا، یہ کہ نہ عبادت کرو تم مگر صرف اسی رب کی۔ عبادت صرف رب تعالیٰ کی ہے، چاہے بدنی ہو یا زبانی ہو یا مالی ہو، ہر قسم کی عبادت صرف رب کے لیے ہے۔ رب کا اور کیا حکم ہے؟ آیات وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں باپ مسلمان ہوں تو ان کا حق تو بہت زیادہ ہے، اور اگر کافر ہیں تو اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ان کی بات نہیں ماننی، یعنی اگر وہ کوئی ایسی بات کریں جو اللہ اور رسول اللہ کے خلاف ہو تو نہیں ماننی، اور دنیاوی لحاظ سے ان کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھنی۔
سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں ہے، وَإِن جَحْدَكَ عَلَىٰ أَن تَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم فَلَا تَطْعَهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور اگر وہ تجھے مجبور کرے اس بات پر کہ تم میرے ساتھ شریک کرو اس چیز کو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، پس ان کی بات نہ مانو اور رفاقت اختیار کرو، ان کے ساتھ دستور کے مطابق کفر شرک پر آمادہ کرے تو ان کی بات نہیں ماننی۔ لا طاعۃ للمخلوق فی المعصیۃ الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی بات نہیں ماننی۔ آیات اما یبلغن عند الاکبر، اگر پہنچ جائے تمہارے پاس وہ بڑھاپے کو، احدہما ان میں سے ایک، تم جو ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہے، مطلب یہ ہے کہ رشتہ دار بے جوڑ ہوا ہے، رشتے کے وقت کسی کی عمر زیادہ تھی۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ مرد زیادہ عمر کا ہوتا ہے اور بیوی کم عمر کی۔ او کلہما، یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقلہا اف، پس نہ کہو تم ان کو اف۔ بڑھاپے میں عموماً انسان دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں، وضو کرنے میں، اور بسا اوقات ان کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان الفاظ میں تلخی ہے۔ اگر ماں باپ بلائیں تو نہایت عاجزی کے ساتھ جی کہیے، لہجہ ایسا ہو اس میں سختی کی بو بھی نہ ہو۔ اسی آیات کی تفسیر میں رئیس التابعین سید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے ایسے انداز سے گفتگو کریں جیسے سخت آقا کے سامنے غلام نرمی سے بات کرتا ہے۔ لیکن اب تم اپنا ماحول بھی دیکھ لو۔ فرمایا ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑک، بیچارے ان پڑھ تھے، ان سے غلطی ہو گئی، مالی نقصان ہو گیا تو ان کو جھڑکو نہ، تاکہ تمہارا دین محفوظ رہے۔ اگر پیسوں کی خاطر جھڑکو گے تو تمہارا دین برباد ہو جائے گا، آخرت برباد ہو جائے گی۔ آیات میں فرمایا وَقُلْ لَحْمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور کہو ان دونوں کو بات شریفانہ نرمی کے ساتھ بات کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ بھی نافرمانی کی قسم میں شامل ہے کہ بیٹا آگے چلے اور باپ پیچھے ہو۔ ہاں، اگر باپ کو بیٹے کو آگے بھیجے تو بات علیحدہ ہے، خود بلند جگہ پر بیٹھے اور باپ پس جگہ پر بیٹھے، یہ بھی گستاخی ہے۔ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولنا بھی گناہ ہے، اور یہی حکم چچے تائے کا ہے، جو بھی اپنے سے بڑا ہے اس کا ہی یہی حکم ہے۔ آج ہمارے معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے کہ خدا کی پناہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہماری شکلیں انسانوں والی ہیں، باطن میں انسانیت سے محروم ہیں۔ مسلمان بننا تو بڑی مشکل بات ہے، اللہ کرے ہم انسان بن جائیں تو یہ بھی ہمارے لیے بڑی بات ہے۔ آیت میں فرمایا گیا وَاخْفَضْ لَحْمَ جَنَاحَ الذَّلِّ، اور پست رکھو ان کے لیے نرمی کا بازو، من الرحمہ، شفقت کرتے ہوئے۔ تم نے بچوں کو دیکھا ہوگا، جب ان کو کوئی کام کہیں بیٹا برخودار عزیز یہ کام کرو، اگر انہوں نے کرنا ہو تو کندھا برابر رہتا ہے، اور اگر نہ کرنا ہو تو کندھا مارتے ہیں کہ میں نے نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں باپ کے سامنے کندھا پس رکھنا ہے، یہ اونچا نہیں کرنا۔
اس حرکت میں بھی گستاخی اور نافرمانی ہے۔ آیات وَقُلْ رَبِّ ارحمہ، اور کہو اے میرے رب ان پر رحمت نازل فرما۔ آیات کمارینی صغیراً، جیسا کہ انہوں نے میری تربیت کی ہے بچپن میں، جب کہ میں چھوٹا تھا انہوں نے مجھے پالا تھا۔ آج اس بات کو کون سمجھتا ہے؟ آج تو یہ سمجھتے ہیں جیسے ہم اب ہیں، اسی طرح پیدا ہوئے ہیں۔ آج 100 میں سے کوئی ایک ہوگا ماں باپ کی قدر کرنے والا۔ فرمایا ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، خیالات اور وسوسات سب رب تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوگے، فَإِنْ كَانَ لِلْأَوَابِينَ غفور، پس بے شک ہے وہ اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا۔ جو رب کی طرف کثرت سے رجوع کرے، سوائے پیغمبروں کے انسان معصوم نہیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کی برکت سے معاف کرتے رہتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بتایا، پھر والدین کا، اس کے علاوہ اور بھی حقوق ہیں، ان کا ذکر ہے۔ آیت وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حق کا، اے مخاطب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دے، تیرے ذمہ رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ وہ حق مالی بھی ہے، بدنی بھی ہے۔ اگر وہ مالی طور پر کمزور ہیں تو ان کی مالی مدد کرو، اور اگر بدنی طور پہ کمزور ہیں تو ان کی امداد کرو، مگر آج ہم نے یہ باتیں سمجھی ہی نہیں ہیں۔ آیات میں فرمایا والمساکین، اور مسکین کو اس کا حق